بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو ادب میں سبق نمبر 2 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور سبق نمبر 2 جو ہے وہ ہے نظم نعت۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے، اس کے بعد ہم نظم نعت کی بلند خوانی کریں گے اور پھر اس کو سمجھیں گے۔ نعت جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، اور ہم بھی سب کو پتہ ہے کہ ہم کس کو کہتے ہیں۔ تو نعت جو ہے وہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی ہے، اور اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں امیر منائی۔ امیر احمد منائی لکھنؤ کے ایک دینی اور علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ یعنی کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ اشعار لکھے ہیں، لیکن ان کی جو شہرت کی خاص وجہ ہے وہ نعتیہ شاعری ہے، یعنی کہ انہوں نے نعتیں لکھی ہیں۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ آپ کی کتب انتخاب یادگار، صنم خانہ عشق، امیر اللغات، مرات الغیب، مینائے سخن، خیابان آفرینش اور محامد خاتم النبیین قابل ذکر ہیں۔ آپ اپنی کتاب امیر اللغات کی اشاعت کے لیے حیدرآباد دکن گئے، اور وہیں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی کہ وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح تاریخ نعت گوئی کی عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ یہ آپ کا تعارف تھا جو آپ نے یہاں پہ پڑھا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نعت کی طرف۔ نعت پہلے میں اس کی جو ہے بلند خوانی کر لیتی ہوں، اور پھر میں آپ کو اس کی تشریح تھوڑی سی زبانی سمجھاؤں گی۔ سب سے پہلا شعر ہے: خلق کے سرور، شافع محشر، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور، خاص پیمبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ اس شعر میں جو امیر منائی ہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے، عظمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری انسانیت کے لیے سردار بنایا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ عدل و انصاف کے، یعنی کہ اس پوری نعت میں انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی کہ وہ جو ہیں عدل و انصاف کے پیکر ہیں، اور بہت زیادہ عدل و انصاف پر زور دیتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت خاص پیغمبر ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی دنیا میں نبی اتارے گئے یا پیغمبر بھیجے گئے ہیں، ان سب میں سب سے بلند مرتبہ جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس کی مثال ہم یہ ایک شعر پڑھ کے میں دے سکتی ہوں کہ کوئی مثل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو اب ہم دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نور مجسم، نیر اعظم، سرور عالم، مونس آدم، نوح کے ہمدم، خضر کے رہبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کا جو مطلب ہے، تشریح ہے، وہ یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ نور کے پیکر ہیں، اور انہوں نے جو ہے ظلمت کو ختم کر دیا ہے۔ جو انسانیت، جو عرب میں پہلے گمراہی کی اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، اس کو انہوں نے ختم کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری فرمائی ہے۔ انہوں نے
مثال دی ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ انسانوں کے مونس ہیں، یعنی کہ ان کی طرح کہہ دیا کہ نوح کے مونس، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے جو ہیں وہ دوست ہیں۔ خضر کے رہبر یعنی کہ خضر علیہ السلام سب کو پتہ ہے کہ وہ راہ دکھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کے لیے راہ دکھانے کے لیے بھیجا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے بھی رہبر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس شعر کی تشریح تھی۔ اب آتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں جو ہے وہ شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نہایت سخی تھے، اور اتنے زیادہ سخی تھے کہ کوئی بھی ان کے در پہ اگر آتا تھا تو وہ کبھی اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، مہمانوں کی ضیافت کرتے، اور بہت ہی نرم گو تھے۔ بلکہ اور یہ ہمارے نبی کا جو یہ سلوک تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی تھا۔ اب آ جاتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں جو ہے وہ شاعر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے اپنی قوم کی رہبری کی، رہنمائی کی، اور جو ہے کیا نام ہے موسیٰ علیہ السلام نے کی، تو اسی طرح بالکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان تمام انبیاء کے امام ہیں، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان تمام پیغمبروں کے ایک طرح سے سردار کہہ لیجئے یا امام کہہ لیجئے، امام کا لفظ زیادہ بہتر رہے گا کہ امام جو تھے وہ بنا کے بھیجے گئے تھے، اور تمام نبیوں کے نبوت و کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مرہون منت ہیں، یعنی کہ وہ تمام معجزے اور وہ تمام کمالات جو تمام انبیاء کرتے تھے یا رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ان تمام معجزات اور کمالات کی حامل تھی۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک خاص جو تھی وہ صفت عطا کی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام صفت کا مجموعہ بنا دیا تھا، یعنی کہ ایک شخصیت کے اندر وہ تمام جو تھی صفات ایک ہی شخصیت میں آ گئی تھی، اور وہ جو ذات تھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ یعنی کہ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا جیسا صبر آ گیا تھا، اور کیا نام ہے حضرت سلیمان کی طرح دنیا میں انہوں نے حکومت بھی کی تھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح انداز تبلیغ تھا، حضرت موسیٰ کی طرح پرجوش تھے، اور حضرت عیسیٰ کی طرح نرم خو تھے۔ یعنی کہ تمام صفت، تمام پیغمبروں کی صفت جو تھیں وہ ایک ذات میں آ گئی تھیں، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ اتنی سادہ زندگی بسر کرتے تھے کہ آپ نے جو ہمیشہ اپنی زندگی سے آرام دہ زندگی کو دور رکھا، اور جب وہ کبھی آرام کرتے تھے تو اپنے سر مبارک کے نیچے اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا لیتے تھے، اور بالکل عام جو یعنی کہ عام سا ان کا جو بستر تھا وہ بالکل عام بستر تھا، کوئی خاص بستر نہیں تھا۔ سب سے آخری کا جو شعر ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ دلبر شپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آخر کا شعر ہے اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں اپنی یعنی کہ وہ خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، اور اپنی عقیدت کا بہت والہانہ اظہار کر رہے ہیں وہ اس شعر میں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور عطا سے میرے جسم کا جو ہے وہ رواں رواں، یعنی کہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم کا جو ایک ایک رواں ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضیاب ہے، آپ کی مہربانی کی مانند، آپ کی جو مہربانی ہے وہ ابر کرم کی مانند مجھ پہ برس رہی ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ میری رگ و روپ میں بس گیا ہے، اور میری زندگی کا جو مقصد ہے نا بس اب وہ یہی رہ گیا کہ میں صرف اور صرف اپنی پوری زندگی آپ کی تعریف کرتا جاؤں اور آپ کی بڑائی بیان کرتا رہوں، اور اسی طرح آپ کی بڑائی بیان کرتے کرتے
میری زندگی جو ہے وہ پوری ختم ہو جائے۔ نعت لکھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں، آنکھ پرنم رہے، دل مچلتا رہے۔ یہ اس شعر پہ میں اپنی نعت کا اختتام کر رہی ہوں۔ اب جو ہے وہ ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں اور تشریحات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی اردو ادب کی کاپی میں اس طرح سے ہیڈنگ ڈالیں گے نعت، اور پھر تعارف شاعر لکھیں گے۔ نام امیر احمد بینائی، تخلص امیر، ولادت 1829 لکھنؤ، علمی قابلیت طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی، قانون کے علم حاصل کیے۔ یہ سب آپ کوما ڈال کے لکھیں گے۔ پھر لکھیں وجہ شہرت، نعتیہ شاعری۔ کلام کی خصوصیات، امیر بینائی اردو کے مشہور و معروف شاعر ادیب تھے۔ امیر بینائی کے کلام میں صحت زبان، فنی پختگی نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں سقم مشکل سے ملے گا۔ وفات 1900، حیدرآباد، دکن۔ مشہور تصانیف کیا کیا ہے؟ انتخاب یادگار، صنم خانہ عشق، امیر اللغات، مرات الغیب، مینائے سخن، خیابان آفرینش، محمد خاتم النبیین۔ یہ آپ کا تعارف تھا۔ اب ہم چلتے ہیں مرکزی خیال سوال جواب کی طرف۔ اس کے سوال جواب یہ ہیں۔ پہلا سوال اب اپنی اردو کی کاپی میں لکھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا رحمت کیوں کہا گیا؟ جواب لکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا رحمت اس لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت و شفقت تھے۔ دو جہاں کے مالک، اکثر بھوکے سوتے، پیون لگے کپڑے پہنتے، زمین پر سوتے، لیکن کسی کو خالی ہاتھ اپنے در سے جانے نہ دیتے۔ عفو درگزر کا ایسا پیکر تھے کہ ہر ظلم و زیادتی کو معاف فرماتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، اس نعت میں کون کون سے نبیوں کا نام آیا ہے؟ اس نعت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ یہ آپ کے 5 جو نبی تھے ان کے نام ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ قاسم کوثر سے مراد ہے پانی تقسیم کرنے والا، یعنی کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پانی کو اپنے دست مبارک سے اپنے امتیوں کو فیضیاب کریں گے یا پلائیں گے۔ اس کے بعد سوال ہے، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد کی ہیڈنگ لکھیے گا۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت میں کہی جائے۔ حمد کا وجود خالق کائنات ہے۔ حمد کے موضوعات لامحدود ہیں، یعنی کہ حمد کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس کو بڑائی کو، کبریائی کو بیان کرتی ہے، تو اس کے جو موضوع ہیں وہ لاتعداد ہیں۔ اس کے بعد آپ نعت کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی جائے۔ نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کہی جانے لگی۔ نعت کے موضوعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف، تعلیمات، عفو درگزر، اسوہ حسنہ، شان و مرتبہ، عظمت و کبرائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے سوال جواب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اگلے صفحے پہ مرکزی خیال کی ہیڈنگ لکھیں گے۔ سب سے پہلے حوالہ نظم، یعنی کہ حوالہ نظم وہ ہوتا ہے جس میں نظم کا نام اور شاعر کا بارے میں کچھ بتانا ہوتا ہے۔ نظم نعت امیر بینائی کی کتاب محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد حوالہ شاعر کی ہیڈنگ لکھیے گا کہ امیر بینائی اردو کے معروف شاعر اور ادیب بھی ہیں، لیکن خاص وجہ شہرت آپ کی نعتیہ شاعری ہے۔ اس کے بعد آپ مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈال کے سب سے پہلے یہ شعر لکھیں گے، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے۔ اس نظم میں شاعر امیر بینائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار نعت کے ذریعے کیا ہے۔ اس نظم میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے ان پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے۔ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سخاوت، فیاضی کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، رحمت دو عالم اور رہبر اس دنیا میں بن کر آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر بن کر اپنی قوم کو ہدایت دی، بلکہ آپ کی قوم کے لوگوں نے نہ صرف ہدایت پر عمل کیا بلکہ سچے عاشق رسول بھی بن گئے۔ اور اس کے بعد آخر میں شعر لکھیں گے، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ ہیڈنگ لکھیں اشعار کی تشریحات۔ پہلا شعر لکھیں گے خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد حوالہ نظم کی ہیڈنگ لکھیں گے کہ نظم نعت امیر مینائی کی کتاب محامد خاتم النبی سے ماخوذ ہے۔ پھر اسی طرح حوالہ شاعر لکھیں گا کہ امیر مینائی اردو کے معروف شاعر اور ادیب بھی ہیں، لیکن خاص وجہ شہرت آپ کی نعتیہ شاعری ہے۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ لکھیں گے اور پھر تشریح پوری لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے، مقام اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اعلیٰ مرتبہ ہے کہ اس ذات برحق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سردار بنا کے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو حق کا راستہ دکھا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ مقام عطا فرمایا جس کی کوئی نظیر نہیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ مقام انبیاء کرام علیہ السلام سے برتر و افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عدل انصاف کرنے والے تھے۔ ارشاد فرمایا عدل کرو کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ آپ کی جو تھی وہ شعر نمبر 1 کی تشریح تھی۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 آپ لکھیں گے اپنی کاپی پہ اسی طرح سے۔ اچھا، شعر نمبر 2 میں یا باقی اشعار میں جو ہے وہ آپ کو حوالہ نظم یا شاعر کا تعارف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ایک بار ہی کافی ہے۔ اس کے بعد تشریح کیجیے گا کہ اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کون و مکان، محبوب دو جہاں تھے اور روشن ستارے تھے جس نے اپنی انوار تجلیات سے گرتی ہوئی انسانیت کو سہارا دیا، حق اور سچائی کا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے رہنما رہبر ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو ہے وہ تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 3 بحر سخاوت کان مروت شافع محشر شافع امت مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی تشریح ہم اس طرح سے کریں گے کہ اس شعر میں شاعر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت، رحمت، قیامت کے دن کی شفاعت، قاسم کوثر، مالک جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا سمندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، کوئی بھی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے اور عطاؤں میں بادشاہوں کو شرمندہ کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے، مالک جنت یعنی جنت کے مالک، اور قیامت کے بعد آپ تمام جنتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اسی لیے آپ کو قاسم کوثر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہزاروں درود و سلام۔ یہاں پہ شعر نمبر 3 کی تشریح جو ہے وہ اختتام ہوتی ہے۔ اب شعر نمبر 4 آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ رہبر موسیٰ، ہادی عیسیٰ، تارک دنیا، مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی تشریح لکھیں گے ہیڈنگ ڈال کے کہ اس شعر میں شاعر انبیاء کرام علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات برحق ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہبر رہنما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے جس کو نہ صرف کائنات بلکہ دو عالم کا سردار بنا کے بھیجا گیا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دشمنی، نفرت اور عداوت کے باعث وطن چھوڑا، لیکن اس دشمنی، نفرت کی آگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ سے ٹھنڈا کیا اور دنیا کو امن سلامتی کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو دنیاوی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کیا، انتہائی سادہ، پاکیزہ، عیش و آرام سے عاری زندگی خود گزاری، لوگوں کو بھی اس کی تلقین کی۔
شعر نمبر 5، مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ دل پر شپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ اس شعر میں شاعر کی مہر سے مملو ریشہ ریشہ سے مراد ہے کہ جن عظیم امام صحائے ستہ کے مصنف، علماء، فقہ، مفتی اور عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری معلمی میں وہ تمام باتیں سیکھیں، جیسا کہ مہر مملو ریشہ ریشہ ہو، یعنی سورج کی باریک باریک کرنیں جو روشنی سے پہلے اور بعد میں چمکتی ہیں، وہ تمام علم و عرفان و آگہی کی باتیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسین اور روشن دل رکھتے ہوئے چاند ستارے کی طرح کائنات میں علم کی قندیلیں روشن کیں، جس کو پڑھ کر شاعر خود کہہ رہے ہیں کہ اب نعت کہنا ہی میرا پیشہ ہے۔ یہ شعر جو ہے آخر کا یہ نعت کا مقطع ہے۔ یہ تمام تشریحیں آپ کی مکمل ہو گئیں۔ اب ہم چلتے ہیں خلاصے کی طرف۔ تو آپ اگلے صفحے پہ ہیڈنگ ڈال کے خلاصے کی، اس کا پہلے تو حوالہ لکھیں گے ایک لائن، وہی کہ نظم نعت امیر مینائی کی کتاب محامد خاتم النبی سے ماخوذ ہے۔ نظم نعت میں شاعر امیر مینائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، رحمت للعالمین، خلق عظیم، نور مجسم، نیر اعظم، ہاتھ کا تکیہ، خاد کا بستر، یہ تمام صفات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان خصوصیات کے ساتھ سرداری، بادشاہت اس لیے عطا کی کیونکہ آپ نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو کہ بت پرستی، جہالت، گمراہی کے ظلمات میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ لوگ لڑتے، جنگ کرتے، ایک دوسرے کو قتل کرتے، اسی طرح صدیاں بیت چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قوم کے لوگوں میں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، عدل و انصاف، سخاوت، علم و آگہی، پیار محبت، مساوات کا ایسا سبق سکھایا کہ علم کے در و بام حاصل کر کے زندہ جاوید ہو گئے۔ تمام دنیا نے انسانوں میں رنگ و نسل کے فرق کو مٹا کے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنا دیا۔ اسی طرح دوسرے انبیاء بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادگی سے بسر کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کر کے علم کے بام و عروج پر پہنچ کر علماء، فقہ، خطیب، واعظ، مفتی، مصنف، شعراء، فضلاء اور حفاظ بن گئے اور نقش شہرت دوام حاصل کر کے زندہ جاوید ہو گئے۔ امیر مینائی بھی نعتیہ شاعری میں مشہور ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہی میرا پیشہ ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچہ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یہ آپ کا خلاصہ تھا۔ یہاں پہ آپ کا تمام کام مکمل ہوا۔ اب آپ کے لیے جو کام ہے، اس نعت کے جو الفاظ معنی ہیں وہ آپ کی کتاب میں پیچھے دیے گئے ہیں، آپ وہ اپنے گھر کی اردو ادب کی کاپی میں کیجیے گا، اور بالکل اسی طرح سے تمام کام جو ہے وہ آپ صفائی سے کریں گے۔ سب سے آخر میں ہم چلتے ہیں، آپ کی کتاب میں پیچھے سب سے نعت کے کالم الف ہے، کالم بے سے ملائیے، جیسے کہ خلق کے سرور، نوح کے ہمدم، خضر کے رہبر، ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر۔ اس طرح سے آپ کو اس کو کراس میچ کرنا ہے۔ پھر درست جواب کے نشان لگانے ہیں کہ شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح کا کیا کہا ہے؟ دوست، بزرگ، رہبر یا ہمدم۔ تو ہمدم پہ اس کو آپ ٹک کریں گے۔ شاعر نے بحر ثقافت کہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نشان لگائیں گے۔ نعت میں توصیف کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، انبیاء کی، صحابہ کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں گے۔ اس کے بعد تارک دنیا سے مراد ہے دنیا کو چاہنے والا، دنیا سے بیزار، دنیا میں مصروف یا دنیا کو چھوڑنے والا، تو دنیا کو چھوڑنے والا۔ اس نعت میں انبیاء کی تعداد کتنی بیان ہے؟ 4، 5، 7 یا 6؟ تو 5، اس میں 5 پہ آپ اس کو رائٹ لگائیے گا۔ 5 انبیاء کے نام اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ہماری نظم نعت جو ہے وہ پوری مکمل ہو گئی ہے۔ آپ تمام جو بچے ہیں وہ اس کو بالکل صفائی سے خوش خطی میں کام کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے سبق نمبر 3 کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔